السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ یورپ کے ملک پرتگال میں اس وقت بیٹھا ہوں۔ موسم جو ہے بڑا ہی زبردست ہو گیا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہر طرف جو ہے ہریالی ہے، اور بنیادی طور پہ تقریباً ونٹر ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر گرمی نے آنا ہے، اور گرمی نے چلتے چلتے اگلے 4 5 6 مہینے گرمی ہی رہے گی اور موسم خوشگوار رہے گا۔ تو یورپ میں کوئی بھی ملک ہو، چاہیے تو پرتگال ہے، اسپین ہو، سوئٹزرلینڈ وغیرہ، تو گرمی میں بہت زیادہ ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ مزیدار سے مراد یہ کہ بہت اچھا ویدر ہوتا ہے اور اچھا لک دیتے ہیں نا، تو لوگ بھی گھومنے کے لیے یہ سیزن شروع ہو گیا ٹورزم کا۔ تو یورپ کا مزہ گرمی میں آتا ہے، سردی میں تو یار بندے کا بھاگنے کو دل کرتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ لاسٹ ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ پرتگال کے حوالے سے شیئر کیا تھا کہ یار پرتگال کی جو ویزاز ہے وہ کیسے، بندہ اگر امیگریٹ کرنا چاہتا ہے پرتگال، جیسے میں نے امیگریٹ کیا ہے، تو کون کون سی ویزا آپشنز ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا گولڈن ویزا، D2 D7 D8، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ بندے کی پروفائل دیکھ کے وہ پروسیس کر سکتے ہیں، اسی حوالے سے نا لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ ہماری سروس جو ہے وہ پرتگال میں بھی اویلیبل ہے، دوسری یورپین کنٹریز میں بھی اویلیبل ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پوری یورپ کے حوالے سے کہ یورپ کے کون سے کنٹریز جو ہے وہاں پہ ریزیڈنسی لی جا سکتی ہے ڈفرینٹ طریقوں سے، اور کون کون سی کنٹریز ہے جو کہ نسبتاً آسان ہے اور نسبتاً پاسبل ہو سکتا ہے کہ بندہ وہاں پہ ریزیڈنسی لے لے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں ساری کیٹیگریز کو تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا ہے بالکل لیبر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو کام کرنے کے لیے جو ورک پرمٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کا کام تو فی الحال ہم نہیں کر رہے، تو وہ لوگ جو ہے نا اس طرح کی اوتھینٹک کمپنیز وغیرہ سے رابطہ کریں جو گورنمنٹ اپرووڈ ہو اور جو لوگوں کو ہائر کرنا چاہتے ہو، اسپیشلی اسکلڈ لوگوں کو جن کے پاس اسکلز ہو، جیسے لوگ ٹیکنیشینز ہو، پلمبرز وغیرہ ہو، یا ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہو، تو وہ تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے جا سکتے ہیں۔ اور پروسیس تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ریزیڈنسی ہو، یہ بات یاد رکھیں، یورپ کی کوئی بھی ریزیڈنسی ہو اس میں ٹائم لگتا ہے، کم سے کم 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پراپر ایک ڈاکومنٹیشن سبمٹ کرنی پڑتی ہے، پھر پراپر embassy سے ویزا لینا پڑتا ہے D کیٹیگری کا، پھر جا کے بایو میٹرک دینے ہوتے ہیں، پھر ویٹ کرنا ہوتا ہے ساری چیزوں میں نا۔ تو 3 سے 6 مہینے کا ٹائم کم سے کم لگ سکتا ہے، 3 سے 4 مہینے کا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے سال بھی لگ سکتا ہے، 1.5 سال تک بھی جا سکتی ہے بات، بلکہ 2 سال تک بھی جا سکتی ہے کچھ کیسز میں، اگر اپوائنٹمنٹ آپ کو لیٹ مل جاتا ہے، کیونکہ اکثر اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ورک پرمٹ کا تو اس طرح کا سین ہے۔ پھر اسٹوڈنٹ والے آ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا والے، تو اسٹوڈنٹ ویزا والے بھی اسٹوڈنٹ ویزا کا کام بھی فی الحال ہم نہیں کر رہے، لیکن اسٹوڈنٹ والا راؤٹ جو ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، ایزی ہوتا ہے، تو آپ اس پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کی ایج جو ہے اسٹوڈنٹ والی ہے، لیکن اس میں خرچہ کافی کرنا پڑتا ہے، اور جو انٹیک ہوتا ہے نا ایڈمیشن وغیرہ کا، اس کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور آپ کے سارے ڈاکومنٹس، اس میں بھی تقریباً آپ 3 مہینے سے لے کے سال تک کا ٹائم لگ جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری۔ اب جو اصل ہمارا ڈومین ہے وہ ہے بائی انویسٹمنٹ یا بائی کوالیفیکیشن، یعنی بائی انکم، جیسے پیسو انکم ویزا ہو گیا کہ ایک بندے کی پیسو انکم آ رہی ہے، اس کے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں یورپ میں۔ ڈیجیٹل نومیڈ لوگ ہو گئے جو کہ آن لائن کام کرتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں، اس کے کافی سارے آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ پھر بزنس امیگریشن، ایک بندہ آلریڈی کسی کنٹری میں بزنس کر رہا ہے، سکسیسفل بزنس مین ہے، ایکسپیرینسڈ ہے اس کے پاس، وہ چاہتا ہے کہ یورپ میں بھی وہ بزنس شروع کرے، ریئل بزنس کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی کمپنی اوپن کرے، کمپنی کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو، اس میں پیسے ڈپازٹ کرے، تھوڑا سا ایکٹیویٹیز چلائے باہر سے، تو اس بیس پہ وہ بزنس کا ویزا لے لے اور یہاں پہ فیملی کے ساتھ موو ہو جائے۔ تو یہ جو تمام ابھی ویزاز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس میں فیملی کے ساتھ جو ہے امیگریشن یورپ میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یورپ اوور آل جو ہے دیکھا جائے تو فیملی کے لیے ایک اچھی لوکیشن ہے، بچوں کے لیے اچھا ہے، بچوں کے فیوچر کی ایجوکیشن کے لیے اچھا ہے، ایک سیکیور آپشن ہوتا ہے، آگے فیوچر میں جا کے پاسپورٹ میں بات جا سکتی ہے، PR میں بات جا سکتی ہے، کیونکہ سٹارٹ میں تو وہ ملتا ہے، PR ملتا ہے، 2 سال کا کارڈ ملتا ہے، کچھ جگہ پہ 1 سال کا کارڈ ملتا ہے، لیکن فیوچر میں یہ کنورٹ ہو سکتا ہے 2 سال میں، 5 سال والے کارڈ میں، PR میں یا سٹیزن شپ وغیرہ میں۔ تو بچوں کے لیے ایک اچھا آپشن ہے، یعنی میڈیکل اور ایجوکیشن، اسکول اور یونیورسٹی لیول تک بھی ایجوکیشن یہاں پہ بہتر رہتی ہے، جو اگر کوئی یہاں پہ ریزیڈنٹ ہے نا بچہ۔ تو اب یہ جو آپشنز ہیں مختلف کنٹریز کے نا، اس کو میں 1 بائی 1 آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اچھا، ان ویزوں میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیسو انکم والی ویزا کی، کہ کون کون سے کنٹریز ایسے ہیں جو پیسو انکم پہ آپ کو ریزیڈنسی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگین آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا پروسیس لانگ ہوتا ہے، اتنا ایزی نہیں ہے،
فاسٹ نہیں ہے. یورپ میں ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ سلو پروسیس ہے تقریباً تمام کنٹریز کا. کچھ کنٹریز تھوڑے سے فاسٹ ہے لیکن وہ فاسٹ بھی 3-4 مہینے کا ٹائم لیتے ہیں جب آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے تب. تو پیسیو انکم پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسیو انکم ہوتی کیا ہے. پیسیو انکم وہ انکم ہے مثلاً جس کے لیے آپ کو کام نہ کرنا پڑے. دو قسم کی انکم ہوتی ہے, ایک ایکٹیو ایک پیسیو. پیسیو انکم جیسے رینٹل کرایہ آ رہا ہے, اب آپ کا گھر ہے اس سے کرایہ آ رہا ہے تو لازمی بات ہے کوئی بھی کرایہ دار ہو آپ کو کرایہ آتا رہے گا. اور جیسے آپ نے کوئی بینک میں پیسے فکس ڈپازٹ رکھا ہوا ہے تو آپ نے پیسے رکھے ہوئے تو آپ کے پیسے تو اس سے انکم آتا ہی جائے گا, مطلب اس کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح پراپرٹی وغیرہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہو گئی یا کمپنی میں شیئرز ہو گئے, ڈیویڈنڈز جو آتا ہے, تو اس ٹائپ کی انکم پیسیو انکم میں آتی ہے. اکثر لوگ مجھے جب کنسلٹنسی مجھ سے لیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی میری تنخواہ ہے اتنی تو میں D7 ویزا کے لیے یا جو اسپین کا پیسیو انکم ویزا ہے اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں یا نہیں. تو وہ ایکٹیو انکم ہوتی ہے. ایکٹیو انکم کی بھی آپشنز ہے, ابھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گا. تو پیسیو انکم اس طرح ہوتی ہے, اس میں پھر پرتگال جو ہے D7 ویزا دیتا ہے جو میں نے بھی لیا تھا. اسپین کا ویزا ہے, نان لوکریٹو ویزا کہا جاتا ہے, وہ بھی لے سکتے ہو. پھر اٹلی کا ویزا ہے, الیکٹیو ویزا کہلاتا ہے. پھر گریس کا ایک ویزا ہے, سائپرس کا ویزا ہے. تو یہ تو مشہور آپشن ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے آپ کو پراپر ایک بندہ ہونا چاہیے گراؤنڈ پہ, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی چاہیے ہوتی ہے وہاں سے, مثلاً گھر کا کانٹریکٹ ہو گیا, آپ کے پاس جو ہے وہ ہو گیا اپنا ٹیکس نمبر وغیرہ ہو گیا, رجسٹرڈ ایڈریس وغیرہ ہو گیا, میڈیکل انشورنس وغیرہ ہو گیا. تو یہ چیزیں کچھ وہاں سے چاہیے اور آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ آپ اس ایمبیسی کو بولو کہ آپ کیوں اس ملک کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے. تو یہ چند چیزیں بڑی میٹر کرتی ہے, اور اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی لینا ہوتا ہے. اس میں کچھ کنٹریز میں آپ ود ان دا کنٹری بھی اپلائی کر سکتے ہو, جیسے پرتگال کا ویزا یہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن اٹلی میں اسپین میں کچھ ایسے ذریعے ہیں جس کے تھرو آپ ود ان دا کنٹری بھی اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ وزٹ ویزا پہ وہاں پہ آتے ہو, ٹھیک ہے. تو اب یہ ایسے کنٹریز ہیں جو آپ کو پرماننٹ مطلب آگے PR اور سٹیزن شپ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ویزا کے اوپر جو ہے لوگ کام کر سکتے ہیں, اسپیشلی جو مڈل ایسٹ میں لوگ رہتے ہیں. مجھے بہت زیادہ وہاں سے کیوریز آتی ہے, تو وہاں پہ اسٹل تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کا, لیکن اینڈ آف دا ڈے مل جاتی ہے, 3-6 مہینے کے اندر مل جاتی ہے پکی ویزوں کے لیے اپوائنٹمنٹ. قطر, کویت, سعودی, عمان وغیرہ میں یہ ویزے اپلائی کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویریفائیبل پیسیو انکم ہے. ڈاکومنٹیشن بڑی ضروری ہے, آپ کے پاس فکس ڈپازٹ بھی ہونا چاہیے, مطلب بینک میں کچھ سیونگز بھی ہونی چاہیے. 1 سال سے 2 سال کا خرچہ آپ کے پاس اگر سیونگز ہو اور انکم آ رہی ہو, ہم سے ڈسکس کر سکتے ہو. ہماری کنسلٹنسی ہوتی ہے نا, ایک کال ہوتی ہے چھوٹی سی, اس کی فیس ہے, مجھ سے آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہو. میں پورا آپ کی سچویشن اور آپ کی گول اور ریکوائرمنٹس دیکھ کے پھر آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کون سا آپشن آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ آپ کے گولز اور آپ کی سچویشن جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو پیسیو انکم کے بعد جو دوسرا ویزا ہے وہ ہے ڈیجیٹل نومیڈ. جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں یا جو ریموٹ ورک میں آ سکتا ہے, اگر آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ فری لینسر ہو یا آپ آن لائن کام کر رہے ہو تو آپ اس ویزا کے لیے ایلیجیبل ہو. آپ اگر آپ کی اپنی بھی کمپنی ہے اور آپ ریموٹلی اس کو کنٹرول کر سکتے ہو, اس میں کام کر سکتے ہو, تو آپ اپنی بھی اگر سیلری آ رہی ہے اپنی کمپنی سے تو اس کو بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے ڈیجیٹل نومیڈ کے لیے. اب ڈیجیٹل جو پیسیو انکم ویزا ہے اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے, انکم ریکوائرمنٹ نسبتاً. مثلاً فرانس کی 1400 یورو ہے, پرتگال کی 920 ہے, اسپین کی 2000 سے کچھ اوپر ہے, اٹلی کے 3000 ہے. لیکن جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے, انکم ریکوائرمنٹ 3000 پلس ہے تقریباً سب کنٹریز کی پر منتھ, ایک بندے کی. پھر آپ فیملی کو انکلوڈ کرو گے, بیوی بچوں کو, تو پھر وہ مزید تھوڑا سا ایڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اس کا آپشن بھی بہت ساری کنٹریز دے رہی ہے. اس میں جو ہے لیٹویا بھی دے رہا ہے, اٹلی بھی دے رہا ہے, اسپین بھی دے رہا ہے, پرتگال بھی دے رہا ہے, فرانس بھی دے رہا ہے. اس کے علاوہ رومینیا کا بھی ہے, کافی ساری کنٹریز کا, بلگیریا, کروشیا, بہت ساری کنٹری, مالٹا کا ہے. تو سب کی تھوڑی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں, لیکن کچھ کنٹریز اس میں پرماننٹ سیٹلمنٹ دے رہے ہیں, کچھ نہیں دے رہے ہیں. مثلا کروشیا اور لیٹویا وغیرہ وہ نہیں دے رہے, مالٹا نہیں دے رہا. لیکن یہ پرتگال, اسپین, اٹلی وغیرہ, فرانس, یہ پرماننٹ سیٹلمنٹ اس ویزا پہ بھی دیتے ہیں جو آپ کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے. تو یہ دوسرا آپشن آپ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کو, اور پھر اس میں سے کوئی ویزا سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹائم لگ جاتا ہے لیکن جب آپ پروسیس سٹارٹ کرو گے تو اینڈ میں جا کے اس کا رزلٹ نکل آئے گا, بھلے 3 مہینے بعد ہو, 6 مہینے بعد ہو, سال بعد ہو, لیکن سٹارٹ کرنا ضروری ہے نا. جب آپ سٹارٹ ایک چیز کرو گے, سلولی وہ موو ہوتا ہے آپ کی فائل, لیکن اینڈ میں جا کے رزلٹ اس کا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھائی جو تیسرا آپشن ہمارے پاس بھی ہے اور ہم لوگ کلائنٹس کو جو ہے یہ بھی سجیسٹ بھی کرتے ہیں, وہ ہے کہ کسی کنٹری میں, کچھ کنٹریز میں جیسے کمپنی اوپن کر کے آپ بزنس ویزا لیتے ہو, اگر آپ بزنس پرسن ہو. اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ آلریڈی بزنس پروفیشنل ہو, آپ نے بزنس کیا ہو, آپ کر رہے ہو, آپ کے پاس ایکسپیرینس, ڈاکومنٹڈ ایکسپیرینس ہو, اور آپ کی کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہو, جیسے دبئی میں, قطر میں, سعودیہ میں, پاکستان میں بھی ہے
T اگر آپ کا ہے کمپنی وغیرہ اور آپ کا ایکسپیرینس ہے, یا ان کنٹریز کے علاوہ کوئی اور کنٹری ہو تو تب بھی اٹس اوکے. تو پھر ویزا جیسے پرتگال میں D2 ویزا ہے, اسپین کے اندر بھی اس طرح کا آپشن ہے, اٹلی میں بھی ہے, لٹویا میں ہے, اسٹونیا میں ہے, پولینڈ میں ہے, بڑا ایزی, بڑا اچھا. فرانس کے اندر آپشنز اویلیبل ہو سکتے ہیں. تو یورپ میں تقریباً بہت سارے کنٹریز میں یہ بزنس والے بھی آپشن ہیں. اگر آپ کا بزنس ایکسپیرینس ہے صرف ویزا پرپس کے لیے, اکثر مجھے لوگ رابطہ کرتے ہیں جب میں کنسلٹنسی, ہماری بہت زیادہ مطلب ابھی لوگ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں نا, مجھ سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں, تو اس میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چلو میرے پاس پیسہ ہے, میں جاب کر رہا ہوں, مجھے وہاں کمپنی بنانی ہے اور اس بیس پہ مجھے ریزیڈنسی چاہیے. تو وہ کچھ کنٹریز میں تو کام کر جائے گا, لیکن پرتگال وغیرہ میں وہ کام نہیں کرے گا. آپ کا پراپر بزنس ایکسپیرینس ہونا چاہیے, ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس, آپ کے آلریڈی کہیں پہ کمپنی ہو. تو پھر تھوڑا سا یہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا, امیگریشن ڈپارٹمنٹ, اس کو کنونس کرنا ایزی ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کی آلریڈی اتنے بزنس ایکسپیرینس ہے, یہ جو بزنس یہاں پہ کرے گا. ہم آپ بزنس پلان بناتے ہیں نا پراپر, اس کی ایک یونیک بزنس پلان بناتے ہیں, اور پھر آپ کا پرانا ایکسپیرینس لگا دیتے ہیں, ڈاکومنٹس لگاتے ہیں. تو پھر کنونس کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ویزا ایشو کیا جائے, یہ بندہ فائدہ مند ہے اس کنٹری کے لیے. تو اس لیے جو ہے آپ کے پاس آلریڈی اگر ایکسپیرینس ہو تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے اور بڑا ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ بزنس ویزا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی چیز کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ یورپ یا کہیں بھی آپ موو ہو رہے ہو نا, یہ لائف ٹائم کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. مطلب ایک بار ہوتا ہے نا, تو آپ کو پورا پراپر طریقے سے گائیڈ ہونا بھی ضروری ہے, ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے. چھوٹی موٹی فیس جو ہے نا اس کا مت دیکھا کرو, جو کنسلٹنسی وغیرہ کی فیس ہوتی ہے, کیونکہ لازمی بات ہے اس پہ جب بندہ اس کو پروسیس کرتا ہے تو کافی زیادہ خرچہ آتا ہے نا اس چیز پہ. پورا ایک پروسیس ہے اور اس میں پورا پیسہ لگتا ہے, تو اس لیے چھوٹی موٹی فیس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بندے کو پراپر طریقے سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے, ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, تاکہ کم سے کم چانس ہو ریجیکشن کا. گارنٹی کوئی بھی نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہے یہ, حالانکہ پکے ویزے ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, لیکن کم سے کم ریجیکشن کا چانس ہو تو اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بزنس کا ہے آپشن. پھر اس کے بعد جو ہے گولڈن ویزاز کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اچھا آپشن ہے, لیکن اس میں سب سے سلو پروسیس گولڈن ویزا والا ہے. سب سے سلو پروسیس سے مراد یہ کہ ایون پرتگال میں اگر آپ گولڈن ویزا کرتے ہو, اس میں ایک تو انویسٹمنٹ بہت زیادہ چاہیے, کم از کم $2.5 لاکھ یورو سے زیادہ کی انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے, چاہے ریئل اسٹیٹ والے آپشن میں جا رہے ہو یا فنڈز والے آپشن میں جا رہے ہو. لیکن ٹائم اس میں زیادہ لگ رہا ہے. جیسے پرتگال میں 3-3.5 سال لگ رہے ہیں اس وقت گولڈن ویزا کے اپروول میں, جو آپ کو کارڈ آئے گا نا ایکچوئل. گریس میں 2 سال سے اوپر کا ٹائم لگ رہا ہے, 1 سال سے 2 سال یا اس سے بھی اوپر لگ رہا ہے, آج کل بیک لاگ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو گولڈن ویزا ہے وہ لیٹویا کا ہے. اچھا, لیٹویا کا آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ لیٹویا میں ریلیٹیولی ٹائم کم لگ رہا ہے پرتگال اور گریس سے. ریئل اسٹیٹ والے میں جائیں گے تو آلموسٹ 3 لاکھ یورو پہ وہاں بھی بات چلی جاتی ہے, کیونکہ جو آپ 2.5 لاکھ یورو کی پراپرٹی لیں گے, پھر اس میں اسٹیٹ کی فیس ہے, جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی فیس لیتی ہے, 25-30 ہزار یورو ان کے بن جاتے ہیں. پھر کنسلٹنٹ اور جو ہم لوگ ہوتے ہیں نا گولڈن ویزا پروسیس کرنے والے, تو 15-20 ہزار ان کے ملا کے کوئی 3 لاکھ پہ بات چلی جاتی. لیکن لیٹویا میں ایک آپشن ہے, وہ ہے کمپنی کے شیئرز خریدنا. ایک ایسی کمپنی جو سال میں 40,000 ٹیکس دیتی ہو اور جو 10 ملین سے کم جو ہے وہ ریٹرن دیتی ہو ریونیو کا, تو وہ والی کمپنی جو ایلیجیبل ہو گولڈن ویزا کے لیے, تو وہاں پہ آپ 50,000 یورو انویسٹ کر کے لے سکتے ہو. لیکن وہ 50,000 دکھاوا ہے, اس کا ٹوٹل جو کاسٹ ہے نا وہ 85,000 یورو تک چلی جاتی ہے. اس میں گورنمنٹ کی فیس بھی ہے, پھر ریزیڈنسی کی فیس بھی ہے, پھر کنسلٹنٹ کی فیس بھی ہے, ٹیکسز وغیرہ بھی ہے, ہماری فیس بھی ہے. تو وہ سارے ملا کے اگر آپ 85,000 انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو لیٹویا جو ہے اس کی 3 سے 4 مہینے یا 6 مہینے تک بھی بات جا سکتی ہے. تو یہ گولڈن ویزا ریلیٹیولی فاسٹ بھی ہے اور کم پیسوں میں ہو جاتی ہے. وہ 50,000 جو یورو آپ کا ہے وہ آپ کو دوبارہ مل سکتا ہے واپس, لیکن 5 سال کے لیے اس کو انویسٹ کرنا ضروری ہے. تو گولڈن ویزا میں پھر لیٹویا کا یہ والا آپشن میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ نسبتاً بہتر ہے دوسرے والوں سے, کیونکہ دوسرے میں زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور پروسیسنگ ٹائم بہت سلو ہے گریس اور یہ پرتگال کا. تو یہ جو ہے نا گولڈن ویزا میں لیٹویا والا ریلیٹیولی چیپ ہے. مالٹا کا بھی گولڈن ویزا ہے, سائپرس کا بھی ہے, ہنگری کا بھی ہے, لیکن اس میں وہی باتیں, انویسٹمنٹ زیادہ ہے لیکن پروسیسنگ ٹائم سلو ہے. اچھا, سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ کا ابھی ختم ہو گیا ہے پوری یورپ کے اندر. پہلے سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ 2 کنٹریز دے رہے تھے, جیسے سائپرس ہے اور مالٹا ہے. یورپین یونین نے ان کو بند کر دیا ہے. اب ایک چیز ہے, کچھ لوگ, کافی سارے لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں کہ یار مجھے رہنا نہیں ہے, بس ریزیڈنسی مجھے چاہیے تاکہ میں فیملی کے لیے ایک سیکیور سیکنڈ آپشن دیکھنا چاہتا ہوں. ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرتگال کے گولڈن ویزا اگر آپ لیتے ہو, یا اسپین کا گولڈن ویزا لیتے ہو, یا لیٹویا کا گولڈن ویزا لیتے ہو, ان تینوں آپشنز میں آپ کو یہاں پہ رہنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پرتگال میں صرف 2 سال میں 14 دن, یعنی سال میں 7 دن آپ کو یہاں آنا پڑتا ہے. گریس میں صرف آپ کو جانا پڑے گا رینیو کرنے کے لیے,
اور لیٹویا میں بھی رینیو کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے. ٹھیک ہے, باقی وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو رکھ سکتے ہو. یہ جو 85,000 والا آپشن بتا رہا ہوں, اس میں آپ وہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی پوری فیملی کو, یہ سارے گولڈن ویزا میں پوری فیملی کو 18 سال سے کم بچے ہونے چاہیے, ماں باپ کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہو. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ پوری فیملی کو آپ کا گولڈن ویزا یا ریزیڈنسی مل جائے گی یورپ کی. لیکن اگر آپ ان کنٹریز میں پاسپورٹ لینا چاہتے ہو یا PR لینا چاہتے ہو تو پھر آپ کو یہاں رہنا پڑے گا. رہے بغیر آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ رہنا نہیں چاہتے ہو تو آپ کا جو گولڈن ویزا ہے, جو ریزیڈنسی ہے, وہ رینیو ہوتا جائے گا. آپ کو 10 سال میں ایک بار لازمی آنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ گولڈن ویزا کا آپشن ہے. پاسپورٹ بائی انویسٹمنٹ نہیں ہے. پاسپورٹ کی میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو پاسپورٹ خریدنا ہے وہ بھی ہم کر کے دے سکتے ہیں. وینوواٹو کا 40-45 دن میں آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, ڈومینیکا کا پاسپورٹ آپ کو مل جائے گا, اس پہ یورپ کا بھی ویزا نہیں چاہیے. پرائس تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے وینوواٹو کا اور ڈومینیکا کا, یا جو دوسرے کیریبین آپشنز ہیں, تو ان میں یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے. باقی ڈاکومنٹ زیادہ مانگتے ہیں, ٹائم زیادہ لگتا ہے کیریبین والے آپشنز میں. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی مل جائے گا. اس میں 7-8 مہینے سے لے کے سال تک ٹائم لگتا ہے کم از کم. وینوواٹو کا جلدی مل جائے گا, 45 دن میں 40-45 دن میں مل جائے گا, پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. پھر ترکی کا ہے, ترکی میں بھی آج کل سال سے لے کے 15 مہینے 2 سال تک بھی بات جا سکتی ہے, لیکن 4 لاکھ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے. تو یہ والے آپشنز ہیں سٹیزن شپ کے ڈائریکٹ پاسپورٹ کے بائی انویسٹمنٹ. ارجنٹینا ابھی اناؤنس کیا ہے لیکن ابھی وہ آیا نہیں ہے. تو یہ والے آپشن ہے ڈائریکٹ پاسپورٹ کی. یورپ میں ریزیڈنسی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریزیڈنسی کے بیس میں رہنا پڑے گا اگر پاسپورٹ چاہیے, نہیں تو ریزیڈنسی یا PR ایونچولی آپ کو مل جائے گا, ایون آپ نہیں بھی رہو گے تو. یہ ہے سارا معاملہ. لیکن ایک چیز ہے کہ پرتگال کا جو گولڈن ویزا ہے اس میں آپ رہو گے بھی نہیں تب بھی پاسپورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو. لیکن پرتگال نے بھی 5 سال سے 10 سال کر دیا ہے پاسپورٹ کا جو ڈیوریشن ہے, یعنی نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے جو آپ ایلیجیبل ہو. باقی میں آپ کو ابھی بھی سجیسٹ کروں گا, دنیا میں کہیں بھی جانا ہو, مجھ سے ایک کنسلٹنسی کال جو ہے وہ بک کر لو. ہمارا نمبر آپ کو مل جائے گا, تو اس پہ آپ ڈسکس کرو آپ کی سچویشن کیا ہے, آپ کے پاس ریکوائرمنٹس آپ کی کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے, اور آپ کے پاس اس وقت آپ کہاں پہ ہو. میں آپ کو بیسٹ ایکشن کیا ہونا چاہیے آپ کے لیے, بیسٹ روڈ میپ کون سا ہونا چاہیے, میں آپ کو سجیسٹ کر کے دے سکتا. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں بھی کر سکتے ہو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ یہ ویڈیو.